نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگ کو اللہ رب العالمین نے آج پھر سے موقع فراہم دیا ہے، حق بات کہنے کو، صحیح سیکھنے کو اور سمجھنے کو اور عمل کرنے کی توفیق دی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین سے گزارش ہے جو ہم کہیں گے اس بات کا پورے چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو کرنٹی پوائنٹ ٹاپکس ہیں اور پتہ ہی ہوگا جس کے آج کے معیار کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا ہمارے ساتھ سٹوریز چل رہی ہیں، کیا ہمارے ساتھ کہانی چل رہی ہے، جیسا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پریڈکشن، اس کی پیشن گوئیاں پہلے کر دی تھی فتنوں کی کہ بہت سارے فتنے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پریڈکشن پہلے کر دی تھی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب کوئی نبی نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے، اس پہ تو کوئی شک بھی نہیں ہے. شک کرنے والا اس کی تحقیق میں مطلب کہ پڑ جائے کہ اگلا نبی ہے یا نہیں ہے، وہ بھی دار اسلام میں نہیں ہے. نہیں سمجھتے بات کو. جو تحقیق کرتا ہے نا کہ بھائی اگلا نبی کیوں مطلب کہ گھڑا گیا ہمارے پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی نبی تھا یا بس اس کی دعوت ہے، یہ تحقیق کرنے میں اتر گیا. حالانکہ اس کا نیت نہیں ہے، تو حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ بھائی تحقیق کر رہا ہے کہ بھائی مجھے پتہ تو لگ جائے کہ اس کا گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بس نبی نے کہہ دیا بات ختم، قرآن نے کہہ دیا بات ختم. آپ کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کے بعد کوئی، ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا کوئی نبی اپنے آپ کو وہ بولے، ہم اس کو بولیں گے بھائی ہاں بھائی ایسی کتنے ایسی تمہاری. ہمارے پیغمبر کے بعد تو کوئی نبی، سب سے پہلے تو بات خوب سمجھ لو، نہیں ہے. یہ دماغ میں بیٹھا لو. آج کل کے لوگ جو ہیں اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ غیر مذہبی بدبخت قادیانی آ کے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں جس طرح مسلمانوں کا گیٹ اپ ہے. تو وہ پہلے تو آپ کو یقین دلائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کیا ہے، امتی. ان کی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے ان کی بدبختوں کی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بعد میں اپنے دجال کا وہ پیروکار بنائیں گے، جو اس کا دجال نام لینا پسند نہیں کروں گا میں، ایسے دجالوں کا نام بھی نہ لیا جائے. ہمارے پیغمبر کے بعد جو محمد عربی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آمنہ کے لگتے جگر ہیں، عبداللہ کے لگتے جگر ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہر ایک امتی کے وہ جان ہیں. ان کو چھوڑ کے کسی بدبخت اور بغیرت کی پیر کرتے ہو تو کس طرح مطلب کہ تمہارا وہ ایمان باقی رہے گا. اس کو خوب سمجھو. یہ ناموس رسالت ایسا چیز ہے نا، اگر ناموس رسالت ہماری زندگی میں ختم ہو جائے تو ہم بیکار ہیں. اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں قول بتا رہا ہوں، ان کے اقوالات بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر اس بات کو سمجھ میں آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ہر قول ویلڈ ہے. قرآن کا ہر ایک آیت جو ہے ویلڈ ہے، ہر آیت حق پر ہے، اور ہر آیت پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان کا جز ہے. ہر آیت پہ، چاہے وہ اہل بیت کی شان پتری ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کی شان پتری ہو. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں ایمان لانا قرآن کی آیتوں پر فرض ہے. اسی طرح جس طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، بنیاد جو ہمارا اعلیٰ درجے کی بنیاد ہے، ان سے ہماری زندگی شروع ہے، ان پہ مطلب کہ مرنے کا فنون ہے. تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا، یہ ہم پر احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت بڑا احسان ہے. نمبر 2، تو ان کا گھرانہ،
ان کا یارانہ جن کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور یارانے کو صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جو صحابہ کرام کی ناموز پہ بکواس کر رہا ہے تو وہ بھی سنیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلم نہ سمجھے. جو اہل بیت کی ناموز پر بکواسات کر رہا ہے وہ بھی سنیں، وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو بولو نہ سمجھے. بہت بڑی دلیل ہے. صحابہ کرام تو بہت بڑی ہستیاں. ایک ریحان طارق ہیں اپنا پوڈ کاسٹر، بڑے اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے دیگر، کیونکہ جب میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی جو ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا، اور ریحان طارق کا پوڈ کاسٹ کی ویڈیو بھی میں نے کوئی دیکھی تھی، تو ایک رافضی عالم تھا تو وہ آ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات الٹا سیدھا بول رہا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی شان والے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی پہنچی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جھنڈا لہرایا تھا نا وہ 64,65,000 مربع میل پر بولو لہرایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. وہ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل دے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو سب سے مطلب کہ بہترین ہے. ابو بکر کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں، نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد افضل ہے، مگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، تو صحابی رسول کا انہوں نے کردار ادا کیا، اور اپنے دور مبارک کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا جھنڈا 64,65,000 مربع میل پہ لہرایا. یہ بہت عظمت کی بات ہے. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ نکال لو تو لوگ گالے دینے شروع کر دیتے. تو تاریخ تو پڑھو ان کی، ہمیں کبھی تو کہتے ہیں تاریخ صحابہ پڑھو، حیات صحابہ پڑھو، پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو. جس طرح ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، ان کے احادیث اور دیگر چیزیں، اہل بیت کی چیزیں، صحابہ اکرام کی چیزیں پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہم لوگ جو اہل بیت وغیرہ کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم صحابہ کی بھی سیرت پڑھیں. اصل معیار تو بنیاد تو صحابہ کرام ہے، اصل بنیاد تو ہمارے صحابہ کرام ہے. صحابہ نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کیا فرمایا تھا حدیث میں آتا ہے الصحابہ النجوم، صحابہ تو ستاروں کی مائد ہیں، جن میں ایک کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بہت بڑا رتبہ ہے صحابہ کرام کا. مجھے ایک دو بندوں نے پوسٹ نکال کے دی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے. صحابہ کرام کی نظر میں کیا تھے؟ صحابہ کرام کی نظر پہ حضرت معاویہ کیا تھے؟ تو سنو، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں حکومت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حق پر اور کسی کو نہیں دیکھا ان کی اپنی زندگی میں. کیونکہ اس طرح حالانکہ حضرت علی کی اپنی حکومت ہے، حضرت عثمان ان سے رتبے میں اعلیٰ معیار ہے، حضرت علی کا اعلیٰ معیار ہے، حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر کا تو بہت ہی اعلیٰ معیار ہے. جس صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو وہ نہیں کرتے تھے. یہ بات خوب سمجھنا چاہیے. کون کہہ رہا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو میں تاریخ دمشق جلد یہ ہے سند صحیح حدیث ہے. اچھا بھائی، پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے سخی اور اگر کسی کو دیکھا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا. تو یہ بہت عظمت کی بات ہے یار. یہ ساری کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد ابن ابی وقاص جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے سعد ابن ابی وقاص میرے ماں باپ تجھ پر قربان، وہ فرما رہے ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور باطل فیصلہ کرنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو اس گھر والے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا. ماؤں کی ماں کون؟ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فتنے کے دور میں لوگوں کا جو معاملہ دیکھا اس میں ہمیشہ سے میری تمنا رہی کہ اللہ میری عمر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دے. پھر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحابی رسول ہے، سب صحابی سے روایت ہے، تابعین میں کبھی آئے نہیں ہیں. میں نے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اگر کسی کی نماز دیکھی ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ بہت عظمت کی بات ہے. پھر امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، جس کو ان کی گستاخی کر دیتے دیکھیں تو ہم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ باقی صحابہ کا بھی گستاخ ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. ربیع بن نافع رحمت اللہ علیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کا پردہ ہے، جو اس پردے کو چاہ کرتا ہے وہ سب پر حملہ اور آور ہو جاتا ہے. تاریخ دمشق بن اساقر 20909.
تو یہ بہت بڑی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے اس میں لکھا ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک. اور بہت اچھی بات لکھی ہے کہ سب سے زیادہ جو پردہ ہے صحابہ کرام میں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس کو چاک کر دے، مطلب کہ ہٹا دے پردے کو، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ تو صحابہ کی گستاخی کرو گے نا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اس چیز کو ہم لوگوں نے کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہم کس کردار پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس معیار پہ کھڑے ہوئے ہیں، کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کو پوری کانفیڈینس کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے. جس طرح ناموس رسالت کی حفاظت کرنا ہمارا ایمان کا جز ہے، اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کی حفاظت کرنا بھی ہمارا ایمان کا جز ہے. آج کچھ لوگ جو ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی سوشل میڈیا میں چل گیا ہے، تو جیو نیوز والوں نے کس طرح مطلب کہ گستاخی دکھائی، مگر اس بات کے بعد انہوں نے معافیا نہیں مانگی، مگر ایک اور گستاخی کر دی انہوں نے، اس کی تو مذمت ہو جائے. مدینہ شریف کی تصویر بنی، تم نے اٹھا کے پھینک دی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم مسلمان کے لانے کے لائق ہو یار. وہ لڑکی تو معافیا مانگے اللہ سے، عوام سے آ کے معافی مانگے اگر نہیں مانگی اس نے کہ میں نے اس طرح کی ایکٹنگ کی، کری کیوں تم نے ایکٹنگ. اس نے گستاخی جو کی ہے اس کی مذمت کی جائے، اس بات کو سمجھا جائے. جو صحابہ کرام پہ بھوگ رہے ہیں ان کو بھی لگام دی جائے. سب سے پہلے اس بات کو کلیئر سمجھو، جو دور فتنے کے چل رہے ہیں اس دور کو ختم کیا جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے راہ راست پر آ جائیں اور صحیح زندگی گزاریں. یہ نہیں کہ بھائی جو چل رہا ہے چلنے دو. اس بات کو خوب سمجھو کہ آپ کیا کر رہے ہو اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ نہ بولو کہ آپ غلط کر رہے ہو اور ہم صحیح کر رہے ہیں. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اپنی غلطی کو سدھارو، دوسرا غلط کر رہا ہے تو دوسروں کی غلطی کو سدھارو. اصل مقصد یہ ہے، اصل تو معیار یہ، اصل بنیاد یہی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو اس بات کو ہم لوگوں نے خوب سمجھ لینا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو لے کے چلنا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرنی ہے، تو جا کے ہم لوگ بولو کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.